إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. امثال القرآن یعنی قرآن میں موجود مثالوں کے متعلق بفضلہ تعالی گفتگو چل رہی ہے. اسی ضمن میں آج سورہ آل عمران آیت 116 اور 17 کی تلاوت کی گئی ہے. ان دونوں آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کفار کے عمل کی اور ان کے خرچ کرنے کی مثال بیان فرمائی. اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نہ کبھی ان کے اموال انہیں اللہ سے بچا پائیں گے اور نہ ہی ان کی اولاد. یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس کی مثال جو وہ اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس ہوا کی مثال جیسی ہے جس میں سخت سردی ہو، جو ایسے لوگوں کی کھیتی کو آپ پہنچی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اس نے اسے برباد کر دیا. اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں کفار کے خرچ کرنے کی مثال بیان فرمائی. پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کفر کا نقصان بیان فرمایا. اللہ نے کہا جو کفر کرنے والے لوگ ہیں نہ تو ان کا مال انہیں فائدہ دے گا اور نہ ہی ان کی اولاد. کفر ہوتا کیا ہے؟ کفر کے معنی ہوتے ہیں لغوی طور پر چھپانے کے. اسی لیے کسان کو کافر کہا جاتا ہے. یہ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے. اصطلاحی معنی میں انکار کرنا. کفر کی دو قسمیں ہیں، ایک کفر اکبر یعنی بڑا کفر، ایک کفر اصغر یعنی چھوٹا کفر. ان دونوں کفروں میں فرق کیا ہے؟ جو کفر اکبر ہوتا ہے وہ مخرج من الملہ ہوتا ہے، انسان کو شریعت اسلامیہ کے بلکہ دین اسلام کے باہر نکال پھینکتا ہے. اور جو کفر اصغر یعنی چھوٹا کفر ہوتا ہے یہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے لیکن انسان کو دائرے اسلام سے باہر نہیں نکالتا. یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے جن کافروں کا تذکرہ کیا یعنی وہ جن کے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے اور انہیں کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچائے گی، یہ کفر اکبر کے مرتکب لوگ ہیں. یعنی وہ لوگ جنہوں نے بڑا کفر کیا ہوگا اس کفر کی وجہ سے ان کا کوئی عمل انہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا. اب یہاں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے اختصار کے ساتھ، کفر اکبر کی کتنی شکلیں ہیں. اس لیے کہ بہت سے دفعہ ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ
ظاہری طور پر اسلام کا رد کرنے والے ہیں وہی کافر ہیں. ایسے نہیں ہیں. بہت سے دفعہ مسلمانوں کی صف میں رہنے والے کچھ ایسی حرکتوں کے شکار ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کفر کے مرتکب ہو جاتے ہیں اور انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا. نتیجے میں ان کے تمام تر اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی اس سے ہماری حفاظت کرے. تو اختصار کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کفر اکبر یعنی وہ بڑا کفر جو انسان کو دائرے اسلام سے باہر نکال پھینکے اور اس سے مسلمان کا نام کھینچ لے، اس کی کتنی شکلیں ہیں؟ تو بنیادی طور پر اس کی 5 شکلیں ہیں. سب سے پہلا جو کفر ہوتا ہے کفر اکبر میں، اسے کہتے ہیں کفر تکذیب. یعنی وہ کفر جس میں آدمی انبیاء علیہم الصلاۃ کے جھوٹا ہونے کا یقین رکھے، اسے مکمل یقین ہو کہ یہ نبی جھوٹا ہے یا نبیوں میں سے بعض نبی جھوٹے ہیں. امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کفر کے مرتکب بہت کم لوگ ہوئے، اس لیے کہ جو بھی وقت کا نبی آتا اور اس قوم کے لوگ جو اس نبی کا انکار کرتے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ اس نبی کو جھوٹا مانتے تھے، بلکہ وجوہات کچھ اور ہوتی تھی. عام طور پر لوگ انبیاء علیہم الصلاۃ کی جو تکذیب کرتے ہیں، انہیں جو جھٹلاتے ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ انہیں جھوٹا مانتے ہیں، وجوہات کچھ اور ہوتی ہیں. عام طور پر جو وجہ ہوتی ہے وہ کفر کا دوسرا سبب بنتا ہے. اسے کہتے ہیں وہ کفر جو استکبار کی وجہ سے کیا جائے، یعنی تکبر کی وجہ سے. آدمی تکبر میں آئے، عناد میں آئے اور آ کر انبیاء علیہم الصلاۃ کی تکذیب کر دے، انہیں جھوٹا قرار دے. اکثر قومیں اسی کفر کا شکار ہوئی ہیں، چاہے یہود ہو، نصارہ ہو، مکہ کے کافر ہو. جتنی قومیں انبیاء علیہم الصلاۃ کے انکار کی، ان کے شریعتوں کے انکار کی، اس کے تکذیب کی مرتکب ہوئی، اس کی وجہ یہی کفر ہوا کرتا ہے، یعنی تکبر، انانیت، کہ یہ نبی اس قوم میں کیسے آ گیا، یہ نبی یہ عام انسان کیسے ہو گیا، یہ امیر کبیر آدمی کیسے نہیں بنا. اس طرح کی ان کی باتیں ہوتی تھی. ایسے ہی کفر کی تیسری قسم ہوتی ہے جس کے لوگ مرتکب ہوتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ اس قسم کے مرتکب غیر قوم والے ہی ہوں. اسے کہتے ہیں کفر اعراض، یعنی آدمی کلی طور پر اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، نہ انکار کرنا نہ اس کی تائید کرنا. علماء کہتے ہیں کہ بہت سے مسلمان کفر اعراض کے مرتکب ہو جاتے ہیں. وہ دائرے اسلام میں رہتے تو ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر کیا ذمہ داریاں ڈالی ہوئی ہے، وہ ان ذمہ داریوں کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. وہ سرے سے دین اسلام کے علم سے خود کو بچاتے ہیں، اعراض کر کے نکل جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ قبر میں بندے سے جب 3 سوال ہو جائیں گے اور ایک جواب دینے والا تینوں سوالات کے جواب دے بھی دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بخاری کی روایت کے مطابق پھر اس وقت بندے سے 4تھا سوال کیا جائے گا، من این دریتا ومن این تلیتا. جو جوابات تم نے دیے یہ تمہیں کیسے معلوم ہوئے، تم نے کہاں پڑھا، تم نے کیسے سیکھا. اگر واقعی بندہ قرآن و حدیث کا علم لینے والا ہوگا، وہ کہے گا آمنت بکتاب اللہ وصدقت، میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لایا ہوا ہے، میں نے اس کی تصدیق کی ہوئی ہے، میں اس کے احکامات کو جانتا ہوں. لیکن رہا وہ شخص جس نے سرے سے علم نہ سیکھا ہو، وہ کہے گا میں نے لوگوں کو ایسے ہی کرتے دیکھا، ایسے ہی کہتے دیکھا، تو میں نے بھی وہی کہہ دیا، میں نے بھی ویسے ہی کر لیا. فرشتے اس وقت اس سے کہیں گے لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو تم نے سمجھا اور نہ ہی تم نے پڑھ کر سیکھا. اور اس انسان کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور اس کی قبر میں جہنم کا بچھونا ہوگا. اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے. تو ایک کفر اعراض ہے کہ آدمی سرے سے خود کو اس سے الگ تھلگ کر لے کہ مجھے اس سے کوئی لینا ہی دینا نہیں، نہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں نہ میں اس کی تکذیب کرتا ہوں. آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام پوچھا جائے، ہم نے ہزاروں ویڈیوز ایسی دیکھی ہیں، وہ نام بتانے سے قاصر ہیں.
دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں انہیں نہیں معلوم، کون سی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں انہیں نہیں معلوم، انہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں معلوم. یہ اعراض کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس پر بڑی سخت گرفت کرے گا. اللہ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جو کوئی ہمارے ذکر سے اعراض کرے، نظریں پھیر لے، خود کو اس سے بچا کر نکلنے کی کوشش کرے، اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی. دنیاوی زندگی بھی تنگ کر دی جائے گی، اخروی زندگی بھی تنگ کر دی جائے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اللہ کہتا ہے ہم اسے روز قیامت اندھا بنا کر اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. بندہ کہے گا اے اللہ میں اندھا کیسے ہو گیا، میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، میری تو اچھی بھلی آنکھیں تھی. جواب آئے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. ایسے ہی دنیا میں ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھی، لیکن تم نے ہماری آیتوں کو بھلا دیا، اسے نظر انداز کر دیا. آج ویسے ہی تمہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے، تمہیں بھلایا جا رہا ہے. یہ کفر اعراض. ایسے ہی کفر شک ایک چوتھی شکل ہے کہ آدمی انبیاء علیہ السلام کے سچا ہونے میں شک کرے، یا ان کی جانب سے جو شریعت آتی ہے اس شریعت میں شک کرے کہ صحیح ہے یا غلط ہے. یہ غیر مسلم کرے تو پھر بھی کچھ سمجھ آنے والی بات ہے، لیکن آج ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کفر الشک میں پڑی ہوئی ہے. وہ اس ناحیے سے کفر کا شکار ہو رہی ہے، انہیں شریعت اسلامیہ کے احکامات میں شک ہے. وہ اوروں کے ساتھ مل کر شریعت اسلامیہ کے احکامات کے خلاف سوالات اٹھا رہے ہیں. وراثت پہ سب کبھی سوال اٹھتا ہے، کبھی حدود پہ سوال اٹھتا ہے کہ اس کی سزا ایسے کیوں، اس کی سزا ایسے کیوں. کبھی اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے فرض کی گئی عبادتوں پر سوال اٹھ رہا ہے، کبھی پردے پر سوال اٹھ رہا ہے، کبھی عورتوں پر لگائی گئی حدوں پر سوال اٹھ رہا ہے. یہ وہ شکل ہے جس سے آدمی سیدھے دائرے اسلام سے باہر چلا جائے گا اور دین اسلام میں اس کا کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا. یہ بڑی نازک بات ہے، یہاں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. اور آخر شکل ہے کفر النفاق. معروف چیز ہے، آدمی منافق ہو جائے، دل میں ظاہری طور پر اسلام ظاہر کرے لیکن دل میں کفر بیٹھا ہو، کفار سے دوستی ہو، ان سے اپنا تعلق بنائے رکھے، تو یہ کفر النفاق ہوتا ہے. جو انسان ان 5 میں سے کسی ایک شرک کا مرتکب ہو جائے وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دین اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا. اب رہی کفر کی دوسری قسم جسے کہتے ہیں کفر اصغر، چھوٹا کفر. یعنی شریعت اسلامیہ نے جس گناہ پر کفر کا حکم لگایا ہو لیکن اس کی وجہ سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج نہ ہوتا ہو، جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، حد سے تجاوز کرنے والا معاملہ ہے، اور اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا یہ کفر ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی مسلمان سے لڑے تو وہ سیدھے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. اگر مومنین میں سے 2 لوگ آپس میں لڑ پڑے، اللہ نے لڑنے کے باوجود انہیں کس نام سے پکارا؟ مومن کے نام سے پکارا. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حدیث میں جو لفظ کفر کا استعمال کیا گیا ہے یہ کفر دونا کفر ہے، یعنی بڑے کفر کے علاوہ چھوٹا کفر ہے. کفر اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ حرکت کسی مسلمان سے سرزد نہیں ہو سکتی. جو مسلمان یہ کام کرے گا گویا کہ وہ کفار والا عمل کرے گا، اصلاً خود کافر نہیں ہے لیکن کفار کی حرکت کرنے والا ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا آیت المنافق 3، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھی جائے اس میں خیانت کر لے. نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی نشانی کسی مسلمان میں پائی جائے تو اس میں منافق کی نشانی پائی جانے والی ہے، اور اگر تمام نشانیاں کسی مسلمان میں پائی جائے تو وہ منافق ہے.
یعنی عملی طور پر وہ آدمی منافق ہے، دلی طور پر تو وہ مسلمان رہے گا۔ تو ایک کفر کی دو قسمیں ہیں، ایک کفر اکبر جس سے آدمی سیدھے دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جو آدمی دائرے اسلام سے خارج ہو جائے اس جہاں میں چاہے اس نے کتنا بڑا ہی عمل کیوں نہ کیا ہو، اس کا عمل اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اور ایک ہے کفر اصغر، چھوٹا کفر، اس سے آدمی دائرے اسلام سے تو خارج نہیں ہوتا، لیکن یہ گناہوں میں سے بڑے گناہ کا مرتکب ہو جائے گا جب تک آدمی اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار نہ کرے، روئے گڑ گڑائے نہ، اس کی معافی نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عین ممکن ہے کہ اسے جہنم کا مزہ چکھائے۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہ تو ان کا مال انہیں اللہ کے عذاب سے بچا پائے گا اور نہ ہی ان کی اولاد۔ یہ دو چیزیں ہیں جس کے لیے آدمی اس جہاں میں اپنی عمر کھپاتا ہے اور ان پر اسے بڑا اعتماد ہوتا ہے۔ کوئی پریشانی آئے گی، مال کے سہارے، دولت کے سہارے میں خود کو اس پریشانی سے بچا لوں گا۔ اور جہاں تک بات اولاد کی ہے تو اولاد اس جہاں میں انسان کی سب سے مضبوط سہارا ہوا کرتی ہے۔ اگر والدین کو کوئی اف کہہ دے، اولاد اس کے لیے اپنا سر کٹانے پر آمادہ ہو جاتی ہے، راضی ہو جاتی ہے، لیکن اسے بات پسند نہیں ہوتی کہ اس کے والدین پر کوئی حرف اٹھائے، والدین کو کوئی انگلی دکھائے۔ اولاد لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے جو کفر کرنے والے لوگ ہیں ان کا مال بھی ان سے روگردانی کرے گا، ان کی اولاد بھی انہیں دیکھ کر اپنا چہرہ پھیر لے گی، چاہے وہ کتنے مال و دولت والے ہوں، چاہے کتنے خاندان و کنبے والے ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے نہ تو ان کا مال انہیں بچا سکے گا اور نہ ہی ان کی اولاد ہی انہیں بچا سکے گی، بلکہ عین ممکن ہے کہ کفر کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کے مال کے ذریعے، انہی کے اولاد کے ذریعے تکلیف پہنچائے۔ جیسے کہ قارون کا مسئلہ ہے، کتنے مال و دولت والا تھا، لیکن اس کے مال سمیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، وہ قیامت تک ویسے ہی زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ اولاد کی بات دیکھ لے، ابو لہب یہ مکہ کے سرداروں میں سے تھا، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا بھی تھا، لیکن اس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دی، بڑی تکلیف دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس کے خلاف آیت نازل کر دی۔ اسے اپنی اولاد پہ بڑا فخر تھا، اس نے پہل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیوں سے اپنے 2 بیٹوں کا نکاح بھی کرایا، لیکن بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عناد تکبر کی وجہ سے اس نے نکاح کو توڑ دیا۔ الغرض آخر وقت میں اسے ایک بیماری لاحق ہوئی، اسی بیماری میں اسے موت آ گئی۔ موت کے وقت اس کی اولاد نے اسے گھر سے نکال باہر پھینک دیا، اور مرنے کے بعد کئی روز تک وہ سڑک پر ویسے ہی سڑتا گلتا پڑا رہا۔ آخر میں لوگوں نے اولاد پر ملامت کی کہ تم کیسی اولاد ہو، باپ کی میت راستے پر پڑی ہے، سڑ رہی ہے، تم اسے دفن کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے گڈھا کھودا اور لکڑیوں سے اس میت کو گڈھے میں ڈالا اور دور سے پتھر پھینک کر اس کی قبر کو موچا۔ تو جو کفر کرے نہ تو اس کا مال اسے بچا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی اولاد ہی اسے بچا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، مال و اولاد یہ ظاہری چیزیں ہیں جو اس کا ساتھ نہیں دیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس آدمی نے جو اچھے کام کیے ہوں وہ اچھے کام ہی اس کا کوئی فائدہ بن جائے، وہ اچھے کام ہی اس کا دفاع کر لے۔ آگے آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا مثل من ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ان لوگوں کی مثال جو کفر کرنے والے ہیں، جو کچھ انہوں نے دنیا میں خرچ کیا ہوگا، اس مثال کی سی ہے کہ ایک آدمی نے کھیتی لگائی، کھیتی لہلہانے لگی، قریب ہے کہ وہ اس کھیتی کو کاٹے، پھل نکالے، فائدہ اٹھائے، لیکن عین اسی وقت ایک تیز و تند سرد ہوا نے اس کھیتی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب کیا کوئی کسان اس کھیتی سے کچھ فائدہ حاصل کر پائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ان کافروں کے کفر کی یہی مثال ہے، انہوں نے خوب نیک کام کیے، خوب صدقہ و خیرات کیا، لوگوں کی بڑی مدد کی، لیکن ان کے کفر نے سرد ہوا کی مانند ان کے تمام اعمال کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب یہ اپنے کمائے ہوئے نیکیوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے مال کو بھی ان کے خلاف کر دیا،
ان کی اولاد بھی ان کے کام نہ آئی اور خود ان کے کیے ہوئے اعمال بھی سارے کے سارے رد کر دیے گئے، اکارت کر دیے گئے۔ اللہ نے کہا اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے کفر کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے، حق آ جانے کے باوجود اپنے فطرت سے جو بغاوت کی، حق کا جو انکار کیا، اس انکار کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں ہمیشگی کے جہنم میں ڈھکیل دیا۔ اللہ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں، لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اپنی فطرت کے خلاف جاتے ہیں، جس فطرت کی یہ پکار ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، جو فطرت انبیاء علیہم السلام کو دیکھ کر ہی ان کی تصدیق کرتی ہے، جو فطرت انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں کی تصدیق کرتی ہے، انہوں نے اپنی فطرت کے خلاف جاتے ہوئے ان تمام چیزوں کا انکار کیا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اہل ایمان کے سامنے کفار کی مثال اس لیے دی کہ ہم خود کبھی ایسی حرکت کے مرتکب نہ ہوں۔ جو آدمی ہوگا اسی کا نقصان ہوگا، جو آدمی کفر کا مرتکب ہو جائے گا لا قدر اللہ اس کی تمام نیکیاں تباہ و برباد ہو جائے گی۔ مثال کے لیے ابو طالب کی زندگی کافی ہے۔ ابو طالب کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہیتے چچا۔ اور اسلام کے لیے قربانیاں کیسی؟ آج میں اور آپ توحید کا نام لیتے ہوئے قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے شاید کبھی ویسی قربانی نہ دے پائے جو قربانیاں ابو طالب نے دی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رات میں اپنے بستر پر سوتے، آدھی رات کو آتے، آ کر اپنے کسی بیٹے کو اٹھاتے اور نبی علیہ السلام کے بستر پر سلاتے، اور نبی علیہ السلام کو اٹھا کر اپنے بیٹے کے بستر پہ سلا دیتے، اس لیے کہ اگر آدھی رات کو کوئی دشمن حملہ کرے تو میرے بیٹے پر کرے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی جان محفوظ ہو جائے۔ کیا قربانی آج ہم میں سے کوئی دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ 3 سال تک گھاٹی میں قید رہے، نہ کسی نے ان تک کھانا پہنچایا، نہ کسی نے ان کی بیٹیوں سے نکاح کیا، کوئی ان سے تجارتی سودا نہیں کرتا تھا۔ گھاٹی میں رونے والے بچوں کی آواز 2 میل دور تک آیا کرتی تھی، بچے بھوک سے بلکتے تھے، ایک ہفتے میں ایک لقمہ کھانے کے لیے میسر نہیں تھا۔ یہ ساری قربانیاں، لیکن نتیجہ کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان تمام قربانیوں کو ان کے منہ پر دے مارا۔ کس لیے؟ کہ انہوں نے اسلام کا کفر کیا۔ یہ کافر تھے۔ تم اگر اللہ پر ایمان نہ لے آؤ، اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان نہ لے آؤ، تو تمہاری پہاڑ جتنی قربانی بھی اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ اس کے علاوہ جو چاہے معاف کرے۔ تو سامعین، بتانے کی بات یہ ہے کہ سب سے بڑی دولت اس دنیا میں ایمان کی دولت ہے۔ اس دولت کی حفاظت ہونی چاہیے۔ پتہ نہیں کب کس کی آنکھ بند ہو جائے۔ آنکھ کے بند ہوتے ہوئے اگر یہ دولت نہ ہو تو پھر اس انسان کو دوسرا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ قیامت کی لامحدود زندگی جس کی کوئی انتہا نہیں، جس زندگی کا کوئی کنارہ نہیں، اگر آدمی حالت ایمان میں نہ ہو تو وہ زندگی میں جہنم کے حوالے ہو جائے گا۔ ایسی جہنم جس کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ تیز چلتی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس سے ہماری حفاظت کرے۔ دن رات اللہ سے ایک ہی سوال ہونا چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ باقی جو باتیں ہوں گی انشاءاللہ آئندہ دروس میں بیان کی جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میں جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔